السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب فیور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے ایک موضوع کو چنا ہے اور نکاح کے احکام، نکاح کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج اسی موضوع کے اوپر مسلسل کسی نشست سے کل بیان کیے گئے تھے کہ نکاح کب واجب ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور کب واجب ہے، کب فرض ہے، اور کب سنت مؤکدہ ہے۔ اور آج اسی موضوع کے اوپر تھوڑی تفصیلی کے ساتھ روشنی ڈالی جا رہی ہے، جو کہ سوال و جواب کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک آسان ہے افہام و تفہیم کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھیں تو آپ عمل کی نیت سے اور جستجو کے ساتھ سنیں، جو بات سمجھ میں آئے اس کو آگے شیئر کیجیے، جو بات آپ کے سمجھ میں نہیں آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا لڑکی اپنے لیے رشتہ پسند کر سکتی ہے؟ سوال: کیا ایک مسلمان لڑکی اپنے شوہر کا خود انتخاب کر سکتی ہے؟ اس مسئلے پر ایک لڑکی کے حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بیٹی کے لیے اس کے شوہر کے انتخاب میں والدین کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کے انتخاب میں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پر زور دیتی ہے تو اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مشرقی روایت یہ ہے کہ بچیوں کے رشتے کا انتخاب والدین کرتے ہیں، اور لڑکیوں کا اپنے لیے رشتوں کا انتخاب معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شریعت نے والدین پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ رشتوں کا انتخاب کرتے وقت لڑکیوں کی پسند ناپسند کو بھی ملحوظ رکھیں۔ جس رشتے کو لڑکی ناپسند کرتی ہو محض اپنی انا کی وجہ سے لڑکیوں کو اس پر مجبور نہ کریں، اور لڑکیوں پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ ایسے رشتے کا انتخاب نہ کریں جو والدین کے لیے عار کا موجب ہو۔ جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ کہ لڑکی اپنی رشتہ پسند کر سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ مشرقی جیسے کہ ہمارا اسلام نے اجازت تو دی ہے کہ وہ کہ اس کو اجازت ہے وہ کر سکتی ہے، مگر یہ کہ اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ہونا چاہیے کہ کہ وہ ہمارے مثل کف ہے، یعنی کہ ہماری برادری کے، ہماری شان کے مطابق کہ وہ ہے، ہماری شان کے مطابق وہ رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رشتہ کر لیں جو کہ ہماری برادری کے، ہماری ذات کے خلاف اونچی نسل کے ہوں، اور کیونکہ شریعت نے بھی اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ کف کا خیال رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اونچی ذات کے لڑکا نجی ذات کا ہو، تو ایسا بالکل بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ چیز ہوگی، اگر والدین آپ پہ زور دیتے ہیں تو آپ کو والدین کی بات پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی رشتہ پسند کیا ہے، وہ آپ درست بھی ہے، تو والدین کو بھی آپ کی بات کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کی رائے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کی رائے کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، تاکہ جو شریعت نے جو لڑکی کو جو رائے دی ہے، رائے کا حق دیا ہے، وہ باقی رہ سکے۔ اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ بھی جو انہوں نے رشتہ پسند کیا ہے، اگر آپ کے مثل کف ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، اور اسی کے ساتھ خوش رہ کر اپنے رشتے ازواج کے اندر منسلک ہو جائیں۔ تو دونوں فریقین کو چاہیے، والدین کو بھی اور بچی کو بھی، کہ دونوں اپنے جو رائے ہے، اپنے جو اخلاقیات ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے فیصلے کریں۔ مرد نیک اور اچھی عورت کی طلب کرتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ سوال: میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مرد اچھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی چاہتے ہیں، اکثر اپنی پسند کی شادی بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟ جواب: نیک اور اچھی جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے، اور پسند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے بزرگوں کی پسند کی شادی کی جائے۔ کہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، اگر لڑکی بھی پسند کرتی ہے اور لڑکا بھی پسند کرتا ہے تو دونوں فریقین کو، لڑکی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ پسند کی شادی کر سکتا ہے، لڑکی کو بھی حق حاصل ہے کہ پسند کی شادی کر سکتا ہے، مگر اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اپنے بزرگ کی، اپنے والدین کی، اپنے خاندان والوں کی ان کی عزت کو ان کی عزت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی عزت کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غیر کف کے اندر اونچی نیچی ذات کے اندر کر لیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا شر جو ہے وہ شرم کے مارے وہ جھک جائے۔
تو جو بھی فیصلہ کریں پسند ضرور کریں، مگر یہ کہ اس بات کو اپنے والدین تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کا فیصلہ صحیح کر سکیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ اس بات کو علم رکھتے ہیں، ان کا تجربہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے اس بات کا فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں آپ کے مقابلے کے اندر۔ نیک عورت کا نیک شخص سے شادی کا اظہار کرنا۔ سوال: اگر آج ایک نیک مومن عورت کسی نیک شخص سے شادی کی خواہش کرے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کر سکتی ہو تو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی بھائیوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تو اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوگا۔ جواب: اس کی صورت یہ ہے کہ خود یا اپنی سہیلیوں کے ذریعے اپنے والدہ تک اپنی خواہش پہنچا دے اور یہ بھی کہہ دے کہ میں کسی بے دین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کو ترجیح دوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہے۔ اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز سے پسند آ جاتی ہے کوئی تو اس کو کس طرح پوچھائے، تو اگر کیونکہ ایسا ہوتا ہے خود کہیں گے تو والدین یا جو بھائی وغیرہ ہیں ان کو وہ کہیں گے کہ آپ نے اس طرح بات کی ہوئی ہمارے سامنے، تو ان کی عزت کے اوپر بات آ جاتی ہے، غیرت کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے سہیلیوں کے ذریعے کسی طرح والدہ تک یہ بات پہنچا دیں تاکہ وہ جو آپ کی جو بھی پسند ہے وہ والدین کے سامنے آ جائے تاکہ پھر وہ اس کا فیصلہ کر سکیں۔ اور یہ کہ آپ یہ کہ شادی جو کریں وہ ایسا نہ ہو کہ شادی جو کہ غیر دیندار ہو اس کے اندر بھی شادی نہ کریں، مگر شادی جو ہو وہ دیندار کے اندر شادی کریں آپ۔ نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیسا ہے؟ سوال: کیا عورت اپنے لیے اچھے نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے شخص کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت کو عورت کو زیب نہیں دیتی جبکہ مرد اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ جواب: میں دیکھ چکا ہوں اکثر لڑکیاں کسی شخص کو پسند کرنے میں دھوکہ کھا لیتی ہیں، اپنے خاندانوں کہنے سے پہلے کٹ جاتی ہیں، ان کی محبت کا طمع چند دنوں میں اتر جاتا ہے، پھر نہ وہ گھر کی رہتی ہیں نہ گھاٹ کی۔ اس لیے میں تمام بچیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔ تو یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچوں کے مقابلے میں والدین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، دانستہ ہوتے ہیں، جو کہ ہر شب فراز کو جانتے ہیں۔ تو زمانے کی جو تندرستیاں ہوتی ہیں، زمانے کی جو اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے ان سب کو وہ جانتے ہیں، ان سب کو وہ ملحوظ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ والدین کو بتائیں، اگر وہ بہتر جانتے ہیں تو وہ آپ کا رشتہ وہ صحیح جگہ پر کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ والدین کو بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو صحیح جگہ پر رشتہ کر دیں گے، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ والدین کے سامنے اس کو بیان کریں۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی؟ سوال: میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تھی۔ جواب: صحیح ہے، یعنی کہ جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی۔ جواب: ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبول کیا تھا اپنے نکاح ازواج کے اندر۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہم اگر اپنا نکاح کرنا چاہیں تو آپ کسی کو کہیں وہ اپنے کسی کو نکاح کو پیغام کو بھیج سکتا ہے، جیسے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا۔ لڑکی یا لڑکے کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟ سوال: اسلام صورت سے زیادہ سیرت دیکھنے کو کہتا ہے، آپ یہ بتائیں جب تک انسان کے ساتھ رہا نہ جائے، کچھ وقت نہ گزارا جائے، اس کی سیرت کا کیسے اندازہ ہو؟ یا یہ کہ یہ لڑکا اس لڑکی اور یہ لڑکا اس لڑکے کے لیے مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو؟ ظاہر ہے کہ آس پاس کے لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں یا غلط اطلاع دے سکتے ہیں، یہ تمام زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بتائیں اس سلسلے میں لڑکے یا لڑکی کو کون سی معلومات حاصل کرنے کا اسلام نے حق دیا ہے؟ جواب: لڑکی لڑکے کی سیرت
کا اندازوں کے اخلاق وعدات سے ہو سکتا ہے، اور اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے حالات معلوم کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سیرت یا صفت معلوم کرنی ہو تو یہ ہے کہ وہ آپ کا بالکل حق ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ جہاں تک آپ کو ہو سکے، جتنا تک آپ کو ممکن ہو، جس یا محلے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہوں، تو کیونکہ زندگی دونوں کی، کیونکہ یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے، اور لڑکی والوں کے لیے بھی لڑکے والوں کے لیے، تو لڑکی کے لیے لڑکی کے، دونوں کے لیے کیا زندگی کا معاملہ ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے حتی الامکان آپ کے ہیں اس کی تفتیش کریں۔ اور آپ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی نے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو فلاں ان کی آنکھیں اس طرح ہیں، کیونکہ انہوں نے نکاح کیا تھا مہاجر نے ایک انصار عورت کے ساتھ، تو ان کی آنکھیں جو ہوا کرتی تھیں وہ کیا کچھ ان کے اندر ان کی آنکھیں جو براؤن ہوا کرتی تھیں یا ایسی ہوتی ہوا کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر، یعنی کہ آپ کو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ان کو آپ تفتیش کر سکتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہ کہ بعد میں تفتیش کیے بغیر بعد میں جو رشتے طے پاتے ہیں تفتیش نہیں کرتے، تو بعد میں ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بعد میں ناچائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ رشتہ ازواج سے کیا منسلک ہونے کے بجائے اس کو ان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ شادی کے معاملے میں والدین کا حکم ماننا۔ سوال: بعض گھرانوں میں جبکہ اولاد بالغ، سمجھدار اور پڑھ لکھ جاتی ہے، لیکن والدین اپنی خاندانی روایت کو نبھانے کے خاطر یا پھر دولت جائیداد کی خاطر اولاد کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں، بغیر ان کی رائے جانے کے ان کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ بے شک اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری اطاعت کریں، لیکن کیا خدا نے اولاد کو اس قدر بے بس بنایا ہے کہ وہ والدین کے غیر اسلامی فیصلے کو جو کہ ان کی زندگی کے متعلق کیے جاتے ہیں ان پر بھی خاموش تماشائی بن کر اپنی زندگی ان کے حوالے کر دے؟ کیا اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے یہ اہم فیصلے خود کر سکے؟ جواب: شریعت نے جس طرح اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں، اور جو بھی ان حقوق کو نظر انداز کرے گا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ مثلا شادی کے معاملے میں اگر اولاد کی رضامندی لازم اگر والدین کسی غیر مناسب جگہ رشتہ تجویز کریں تو اولاد کو انکار حق ہے۔ اگر وہ اپنی ناگواری کے باوجود محض والدین کی رضا جوئی اور احترام کے بنا پر اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے اور پھر نبھا کر دکھائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اجر کے مستحق ہیں، لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو والدین کو اس پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جیسے کہ عام طور پر آج کل یہی ہوتا ہے کہ والدین کو رشتہ طے کر دیتے ہیں، تو وہ بچوں کے اوپر لڑکا ہو لڑکی ہو تو وہ اپنے انا کی خاطر، اپنی پگڑی کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، تو وہ بچوں کو کیا ہے داؤ پر لگا دیتے ہیں ایک طریقے سے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو یہ ہے کہ ایسا بالکل نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں کی رائے کو لیا جائے۔ خاص طور پر لڑکی کے معاملے کے اندر تو ان کی رائے کو لینا شریعت نے حق دیا ہے، کیونکہ زندگی کو جو گزارنا ہے، لائف کو جو گزارنا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو گزارنا ہوتا ہے، لڑکے کو اور لڑکی کو۔ تو یہ ہے کہ ان کی خواہش کو، ان کی رائے کو لینا شریعت نے کیا امپورٹنٹ کہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بکا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر ان کے لیے رشتہ طے کر دیں، اور بعد میں جب رشتہ ازواج کے اندر منسلک ہوں بعد میں پھر ان کی لڑائی جھگڑے، اور یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جہاں پر ان کی مزاج کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ناچائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ نسبہ ازواج سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بالکل بھی نہ کریں، اپنے انا کے خاطر، جائیداد کے خاطر، پیسوں کے خاطر رشتہ کر دینا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی جس طرح والدین کے حق بچوں کے اوپر ہیں تو بچوں کے حق بھی والدین کے اوپر شریعت نے دونوں کے برابر رکھے ہیں۔ تو دونوں کے حقوق کو دونوں کو اپنے دائرۂ حق کے اندر رہنا چاہیے، اور دائرۂ حق کے اندر رہتے ہوئے اپنا فیصلہ سر انجام دینا چاہیے۔ والدین اگر شادی پر تعلیم کو ترجیح دیں تو اولاد کیا کرے؟ میرے والدین اگرچہ ہم سب کو بڑی محنت اور توجہ سے تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ سب کچھ تعلیم ہی ہے۔ میں اگرچہ بہت چھوٹا ہوں، لیکن میری بڑی بہنیں ہیں جنہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی جا رہی ہے، لیکن میرے والدین کو ذرا بھی ان کی شادی کی فکر نہیں، جبکہ وہ خود بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، اور میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، اور جب میں بڑا ہوں گا تو اس وقت تک میری بہنیں ادھیڑ عمر کی ہو چکی ہوں گی، پھر رشتہ ملنا ہی مشکل ہوگا۔ جبکہ اس وقت رشتے آ رہے ہیں، لیکن میرے والد صاحب سب سے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں میری بہنیں ان رشتوں پر خوش ہیں۔ اور اگر والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تو کیا اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سول میرج کر لیں؟
جبکہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور اسلام میں یہ بات جائز بھی ہے؟ جواب: آج کل اعلیٰ تعلیم کے شوق نے والدین کو اپنے اس فریضے سے غافل کر رکھا ہے۔ لڑکی کو کی عمر کالج اور یونیورسٹیوں میں کے چکر میں ڈھل جاتی ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب مجھے اسی طرح کے سینکڑوں خطوط موصول ہو چکے ہیں کہ وہ لڑکی کی عمر 30-35 سال برس کی ہو گئی ہے، کوئی رشتہ نہیں آتا، جو آتا ہے تو وہ بھی دیکھ کر چپ کر ساتھ لیتا ہے۔ کوئی تعویذ، وظیفہ اور عمل بتاؤ، بچوں کی شادی ہو جائے، لڑکی پڑھی لکھی قبول صورت اور سکڑ ہے مگر رشتہ نہیں ہو پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ خدا جانے کہ کتنے خاندان اس سیلاب میں ڈوب چکے ہیں اور کتنے لڑکے لڑکیاں غلط راستے پر نکل چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو لکھا ہے وہ ایک دلخراش حقیقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ترجمہ: حضرت ابو سعید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد بالغ ہو جائے اور اپنے اور والدین ان کے نگاہ سے آنکھیں بند کیے رکھیں، اس صورت میں اگر اولاد کسی غلطی کی مرتکب ہو تو والدین اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ باقی رہا سوال یہ کہ اگر والدین غفلت برتیں تو کیا لڑکی خود اپنا نکاح بذریعہ عدالت کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو نکاح صحیح ہوگا، ورنہ نہیں۔ البتہ لڑکی کا کسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لڑکی کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال اگر لڑکی کی خود شادی کرنا چاہے تو اس کو یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جس لڑکے سے وہ عقد کرنا چاہتی ہے وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ کا ہو۔ اس کو فقہ کی زبان میں کف کہتے ہیں، جس سے کہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم وغیرہ کی وجہ سے تعلیم کو زور دیتے ہیں اور رشتہ وغیرہ نہیں ہوتا، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر بنتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر پڑھ لو، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز وغیرہ، پھر آگے کہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایم فل وغیرہ LLB وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہی ساری انسان کی عمر گزر جاتی ہے، وہ 35-40 سال کی عمر کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری عمر نہیں ہے، ابھی آگے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں انسان کو تنہائی اس کو کیا ہے ستا رہی ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ والدین کے بھی کچھ کوتاہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے سارے فیصلے وہ نہیں کرتے۔ بعد میں بھی 40 سال 35 سال کی عمر کے اندر وہ کیا ہے ان کو بعد عمر، اور جب ان کو رشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ ٹالمٹول سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ انسان کو جب ان کے رشتے وغیرہ آ رہے ہوں تو یہ تعلیم بھی ضروری ہے، مگر یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کے حقوق بھی کیا ہیں وہ ضروری ہیں، اور بچوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا نکاح، جیسے کہ حدیث کے اندر آئے کہ ان کا نکاح جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر وہ کسی غلط کام کے اندر پڑ گئے تو اس کا جو وبال ہوگا وہ کہ والدین کے اوپر ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو نکاح بچے بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کا نکاح کیا ہے خود کر دینا چاہیے۔ شادی میں والدین کے خلاف شرع خواہشات کا لحاظ نہ کیا جائے۔ سوال: میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ براہ راست نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ ولی والدہ مزید ہیں کہ پہلے چھوٹی منگنی ہوگی، اس کے بعد نکاح مع رسوم کے ہوگا۔ گھر کی عمارت کو سجاوٹ چراغاں بھی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ پھر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بتائیں والدہ کی جھوٹی خواہشات کا احترام کیا جائے تو سنت محمد کی اطاعت کی جائے؟ جواب: سنت کی پیروی لازم ہے اور والدہ کی خلاف شریعت خواہشات کا پورا کرنا ناجائز ہے، مگر والدہ کی بے ادبی نہ کی جائے، ان کو مؤدبانہ لہجے میں مسئلہ سمجھایا جائے۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ کہ سنت محمد ہی ہے تو ہم کو اسی طرح مطابق شادی کرنی چاہیے۔ اگر والدین آپ کو بزید ہیں اس کے اوپر کہ آپ سارے، جیسے کہ آج کل تو یہ رواج زور پکڑ چکا ہے، تو اس کے بنا تو شادی ہمارے یہاں ناممکن ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں شادی رسم و رواج مایو ہوگا، پھر مہندی ہوگی، اس سے پہلے منگنی ہوگی، سارے رسم و رواج یہاں پر ہو رہے ہیں، تو اس کے بغیر شادی وغیرہ ایسا کہ ہو گیا ہے کہ شادی اس کے بغیر ناممکن ہے۔ تو یہ کہ شریعت محمدی کے خلاف بھی ہے، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کی ضد کر رہا ہے والدہ وغیرہ تو ان کو ہمیں ادب کے ساتھ ان کو ایک حدیث قرآن کریم کی روشنی کے اندر ان کو سمجھائیں تاکہ بعد وہ ان کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ ان کی بے ادبی بھی نہ ہو اور آپ کی جو خواہش ہے وہ بھی کیا سنت کے مطابق پوری ہو جائے۔ تو یہ تھا آج کا عنوان، یہاں تک تھا۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔
جو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں تو آپ اس کو آگے شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے بات کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بات کا جواب دوں گا۔ میں آپ سے جانا چاہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل آپ کے مسائل اور انکار کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو اوپر پوچھا کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔